الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الصحابة أجمعين وعلى عباد الله الصالحين ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وقال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذه العصابة إن تهلك لا تعبد أبدا صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام و تقریب معزز سامعین کرام، جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتیں مالک لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی، سمجھا سکنے کی، مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ کے اندر کیے جانے والے اہم کام، اہم امور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھے وہ آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ ان میں ایک چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کا آپس میں اتحاد، آپس میں اتفاق، یہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر داخل ہو کر مسجد قباء کے قیام کے بعد، مسجد بنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ ایک مہاجر کو اٹھایا، ایک انصاری کو اٹھایا، کہا کہ یہ تیرا بھائی ہے، اس کو تو اپنا بھائی سمجھ، اس کے لیے سب کچھ لٹا دے، اس کے لیے ہر قربانی اگر تجھے دینی پڑے تو اس کے لیے سب کچھ لٹا دے، لیکن اس کو تکلیف نہ پہنچنے دے۔ پھر حضرات انصار نے اس طریقے سے ان کی مدد کی، اس طریقے سے ان کی نصرت کی۔ انصار اسلام ایسے مسلمانوں کی انہوں نے مدد کی کہ قیامت کی صبح تک اس کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ میں نے آپ سے کہا تھا حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد ان سے کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ امیر ہوں، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، میرے پاس مال دولت کی کمی نہیں ہے، بہت زیادہ میرے پاس مال ہے۔ اے سعد یاد رکھنا، آج مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور تجھے ایک دوسرے کو اپنا بھائی کہا ہے، اور کہا ہے کہ اپنے بھائی کا خیال رکھے۔ اے سعد، اے عبد الرحمن بن عوف، میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا جتنا بھی مال ہے اس کا میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ اتنا ہی تجھے دیتا ہوں کہ جو میں اپنے لیے رکھتا ہوں۔ ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟
مہاجرین کے ساتھ ایسا معاملہ کسی مسلمانوں کے اندر 1400 سال کے بعد آج تک کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ یہاں تک بس نہیں ایسا، ساتھ نے کہا کہ عبدالرحمن یہاں تک بس نہیں، بلکہ میری نکاح کے اندر 2 بیویاں ہیں۔ مجھے رسول اللہ نے کہا کہ اپنے بھائی کا خیال رکھنا، مجھے رسول اللہ نے کہا کہ اپنے مسلم بھائی کا خیال رکھنا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا، اس کو ٹھکانہ دینا، اس کو پہننے کے لیے کپڑے دینا، اس کو رہنے کے لیے رہائش دینا۔ اے عبدالرحمن یاد رکھنا، آج میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں، میرے عقد کے اندر، میرے نکاح کے اندر میری 2 بیویاں ہیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد، رسول اللہ کے اس حکم کے بعد، اے عبدالرحمن میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد میں اس سے نکاح کروں۔ اور یہ ایک معاملہ نہیں، کئی انصاریوں نے اپنی ازواج میں سے کسی زوجہ کو، اپنی بیوی کو طلاق دی، عدت ختم ہونے کے بعد مہاجرین سے ان سے نکاح کروایا۔ ایسی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پیش کر سکتا۔ یہ رسول اللہ نے کیوں کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ رسول اللہ نے اتحاد کی فضا کیوں قائم کی؟ مدینہ کے اندر مسجد قباء کے اندر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 کے قریب انصار اور مہاجرین کو کھڑا کر کے کہا، یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے۔ 2 کی جوڑی بنائی، جوڑیوں کی شکل میں ٹولیاں بنائی، کہا کہ یہ سب آپس میں بھائی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ کہا کہ یہ تیرا بھائی ہے۔ ایک مہاجر اور ایک انصار کو الگ کر کے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاز کے لیے نکلے تھے، ایک مشن کے لیے نکلے تھے، ایک نظریے کے لیے نکلے تھے۔ رسول اللہ کی سوچ یہ تھی کہ جس طرح کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے مجھے یہاں سے نکالا، تب کر کے نکالا، مجھے ہر قسم کا داعش کیا، مجھے جو ہے وہ شہر ابی طالب کے اندر 3 سال تک، نبی 6 سے لے کر 9 تک کے آخر تک مجھے ان مشرکین مکہ نے شہر ابی طالب کے اندر قید کیا، مجھے ہر تکلیف دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزم لے کے آئے تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، جب رسول اللہ ہجرت کرنے لگے، روانہ ہونے لگے، مکہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف نظر اٹھا کر کہا تھا کہ اے بیت اللہ تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، تیرے سے جانے کا دل نہیں کرتا، اے مکہ کی سرزمین، اس زمین سے قدم اٹھانے کا دل نہیں کرتا، لیکن ان لوگوں نے مجھے تنگ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز دوبارہ اس مکہ کی سرزمین پر میں آؤں گا، اسی مشن کو اسی نسلی کے لیے، اسی کاز کے لیے، اسی مشن کے لیے، اسی نظریے، اسی سوچ اور فکر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس کی فضا قائم کی ہے، جو کام کیا ہے، وہ کیا کیا ہے؟ آپس میں اتحاد اور اتفاق، آپس میں بھائی چارگی، آپس میں ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے، ایک دوسرے کے لیے شکر اور شریک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ فضا قائم کی، اور اس بات سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہم غیروں کے لیے غیر، اپنوں کے لیے اپنے ہو جائیں۔ آج ہم اپنوں کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، اپنوں کے خلاف آپریشن، اپنوں کے خلاف سارے کے سارے معاملات کر رہے ہیں، لیکن غیر ہماری طرف، ہماری جو ہے وہ اندر گھسے ہوئے ہیں، اور غیر جو ہے وہ ہمیں دھمکا رہے ہیں، ہمیں ڈرا رہے ہیں، لیکن ہمیں غیروں کے لیے ہم نے جگرے بسری کیے ہوئے۔ یاد رکھنا یہ رسول اللہ کی سنت اور طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اس اتحاد کو قائم کرنے کر کے مسلمانوں کو، مسلم امہ کی افواج کو، مسلم امہ کے حکمرانوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے جو کام کرنا ہوگا وہ آپ کو آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہنا ہوگا۔ آپس میں کیا کرنا ہوگا؟ اتحاد اور اتفاق سے رہنا ہوگا۔
جب آپ کی آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگی پھر آپ جو ہے وہ کسی موقع پر کسی مشن پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ نے مسجد قباء کے قیام کے بعد سب سے پہلا ہمیں یہ پیغام دیا ہے، اور صرف پیغام نہیں دیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس طریقہ اتقاد، اس طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے عملاً ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ سن 2 ہجری ہے، کتنی ہجری ہے؟ ہجرت کے دوسرے سال، ابھی ہجرت کا 1 سال مکمل ہوا تھا۔ رسول اللہ نے اس سال اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی اس اتحاد کے لیے، مسلمانوں کے آپس میں اتفاق کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں شکل شریک کے لیے کہ اللہ کا قرآن مسلمانوں کے لیے کہتا ہے کہ صحابہ کرام کا کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ۔ یاد رکھنا یہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ سب سے پہلے اپنی رسالت کی گواہی دی، رسالت کی گواہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین معہ، وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ وہ کون تھے؟ وہ کوئی اور تھا؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ اللہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ تھے؟ کیا ہے؟ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں بتائیے کیا بتانا چاہتے ہیں، پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم کی آیت اتار کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، وہ کیا ہے؟ کافروں پر سخت ہیں، کافروں پر اس طور پر سخت ہے، اس طریقے پر سخت ہے۔ تو اس کی مثال میں آپ کو آگے جا کر پیش کرتا ہوں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس میں مہربان ہیں، نرم دل ہیں، آپس میں شکر شریع ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ محبت کی مثال نہیں ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ملتی تو روایات کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام ایک غزوے کے اندر زخمی ہوتے، زخمی حالت کے اندر ایک صحابی نے پانی طلب کیا۔ وہ پانی طلب کر کے جب اس کے پاس پانی لایا گیا، ایک اور صحابی، زخمی صحابی نے پانی طلب کیا۔ اس صحابی نے جس کو پیاس کی شدت تھی، جس کو پانی کی طلب تھی، جس کو پانی کی طلب موجود تھی، لیکن اس صحابی نے اشارہ کیا کہ میرے بھائی کو دیجیے۔ جب اس کے پاس وہ پانی کا پیالہ، وہ پانی کا پیالہ اور ٹکولا، وہ گلاس وہ لے کے جب گئے، وہ مشکیزہ جب اس کے پاس لے کے گئے، ایک صحابی رسول اور صحابی رسول نے پانی طلب کیا، کہا کہ مجھے بھی پانی کی اشد ضرورت ہے۔ اس صحابی کو بھی پانی کی اشد ضرورت تھی، لیکن اس نے اشارہ کیا کہ میرے بھائی کو دیجیے۔ جب یہ 3 صحابہ کرام نے پانی اپنے منہ سے ہٹا کر، اپنے پاس سے ہٹا کر اپنے صحابی، اپنے مسلمان صحابی، اپنے مسلمان ساتھی کی کو ترجیح دی ہے، جب وہ پانی واپس ان صحابہ کرام کے پاس لایا گیا تو ایک صحابی بھی جان شہادت نوش کر چکا تھا، دوسرا بھی نوش کر چکا تھا اور تیسرا بھی نوش کر چکا تھا۔ ایسی مثال ملتی ہے؟ ہرگز نہیں ملتی۔ یہ آپس میں نرم دلی کی مثال ہے، یہ آپس میں مہربانی کی مثال ہے، یہ آپس میں شکر و شریک کی مثال ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ نے ایک پیغام دیا ہے کہ اگر آپ کفر کا مقابلہ چاہتے ہیں، الحاد کا مقابلہ چاہتے ہیں، دنیا کی بیرونی طاقتوں کا مقابلہ چاہتے ہیں، کفریہ طاقتوں کا مقابلہ چاہتے ہیں، یہود و حدود کا مقابلہ چاہتے ہیں، تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، تمہیں سب سے پہلے مسلمانوں کا آپس میں اتفاق ہونا ضروری ہے۔ اتفاق ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا۔ مدینہ کے اندر سب 2 ہجری ہے۔ کیا ہے؟ 2 ہجری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، پتہ چلتا ہے
مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ ایک لشکر لے کر شام کی طرف تجارتی قافلہ لے کر روانہ ہو رہے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں گے, مدینہ میں داخل ہوں گے, مسلمانوں کا قتل عام کریں گے. اور شام کی طرف تجارت اس لیے قافلہ روانہ ہوا کہ ہم تجارتی سامان بیچ کر اس کے ذریعے ہم جنگی طور پر مضبوط ہوں گے, ہم جنگی ساز و سامان خرید کر مدینہ کی طرف حملہ کریں گے, مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو سمے ہستی سے مٹائیں گے. یہ ان کی سوچ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشورہ طلب کیا. چونکہ نبی کریم کی عادت تھی جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا, جب بھی کسی معاملے کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا, کوئی حکم جاری کرنا ہوتا, تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مشورہ کیا کرتے تھے. یہ مشورہ کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس لیے ہمیں اس سے پیغام یہ ملتا ہے کہ ہم جو بھی چھوٹے امور ہیں یا بڑے بڑے امور ہیں, حکومتی معاملات ہیں یا گھریلو معاملات ہیں یا تجارتی معاملات ہیں, ہم ان کو مشورے کے ذریعے طے کریں. یہ رسول اللہ کی کیا ہے؟ سنت ہے. رسول اللہ نے مشورہ طلب کیا, صحابہ کرام نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے, ہم انشاءاللہ العزیز ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. حضرت ایک اور صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے عزم کر کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے, آپ حکم دیجئے, ہم ہر بات پر آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول ہم وہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے موسیٰ سے یہ کہا تھا, کیا کہا تھا کہ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے اللہ کے رسول ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ اپنے موسیٰ پیغمبر سے کہا تھا کہ آپ جانے رب جانے جانوروں سے لڑے, ہم یہاں بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول جہاں تک آپ کہیں گے, جہاں تک آپ حکم کریں گے, ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو تین صحابہ کرام کی جو رائے آئی ہے یہ مہاجرین میں سے ہے, یہ ہجرت کرنے والوں میں سے ہے. کسی انصاری کی رائے کی بھی ضرورت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا, ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے, کہا کہ اللہ کے رسول ہماری ڈور, ہماری رسی آپ کے ہاتھوں پر ہے. آپ اگر ہمیں سمندر پر کودنے کا کہہ دیں کہ سمندر میں کود جائے, اللہ کے رسول انصار کا ہر بچہ آپ کے ساتھ سمندر میں کودنے کے لیے بھی تیار ہے, آپ حکم کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان سے پہلے مدینہ سے باہر نکل جاتے ہیں اور مدینہ سے باہر نکل کر ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں. جب یہ مدینہ سے باہر نکلے تو ایک اور خبر پہنچی کہ وہ جو شام کا قافلہ جو آ رہا تھا وہ کسی وجہ سے اس نے راستہ بدل دیا ہے, اس نے راستہ تبدیل کر کے وہ حملہ آور تو ہونا چاہتا ہے لیکن وہ راستہ بدل کر کے جو ہم تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اور اس طرف سے ابو جہل کا ایک قافلہ بھی آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے وہ مخبری کرنے والے چند لوگوں کو بھیجا. انہوں نے جا کے پتہ دیا, معلوم کیا کہ یہ لوگ کتنے ہیں. وہ لوگ, ان کو بتایا گیا کہ یہ لوگ تقریباً 1000 کے قریب لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کر دی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں تھے. ظاہری اسباب ظاہری طور پر قرآن کہتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ, کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بدر میں لڑنے والے مسلمانوں کی مدد کی ہے. وانتم اذلہ, اس حال میں کہ وہ کمزور تھے. وہ کیا تھے؟ کمزور کیوں نہ ہوتے؟ کہتے ہیں کہ 17 کے قریب جو ہم وہ زریں تھی, تلواریں تھی, اور اسی طرح 70 کے قریب گھوڑے تھے, اور اسی طرح چند
تلواریں تھیں، گنی چنی تلواریں تھیں، اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ ان میں سے بھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایک عذر کی پیش نظر، ایک عذر کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود حکم دیا تھا، اس لیے کہ سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی وہ بیمار تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ بدر کے شرکاء میں شریک ہیں، لیکن آپ نے میری بیٹی ام کلثوم کا خیال کرنا ہے۔ 312 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے، ان کے پاس ساز و سامان بھی موجود نہیں، ان کے پاس ساری اسباب بھی موجود نہیں، ان کے پاس تلواریں اور زیریں بھی موجود نہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی موجود نہیں، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو دوسری طرف 1000 کا لشکر، ان کے پاس ہر چیز ڈبل موجود تھی، زیریں بھی ان کے پاس 2، تلواریں بھی ان کے پاس 2، سواریاں بھی ان کے پاس ڈبل اور اس ضرورت سے زیادہ موجود تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی ہے۔ اس سے پہلے 16 رمضان المبارک 17 رمضان المبارک کو بدر کا واقعہ ہے، 16 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے ایک خیمہ بنایا گیا، ایک جھونپڑی بنائی گئی، جس کو آج کے دور میں آپ ایئر بیس کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ایئر بیس کہتے ہیں جہاں سے سارا کنٹرول وہاں پہ موجود ہوتا ہے، وہیں سے جو ہے وہ حملے کیے جاتے ہیں، وہیں پہ جو ہے وہ میزائل اور افواج اور لشکر روانہ کیے جاتے ہیں۔ اسی طور پر اس دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھونپڑی بنائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 رمضان المبارک کو بدر کے موقع پر کھڑے ہو کر پیشگوئی کر دی تھی کہ یہ قاتل یہاں پہ مرے گا، یہ جو ہے وہ کافر ابو جہل یہاں پہ مرے گا، اور شیبہ یہاں پہ مریں گے۔ مشرکین کے نام لے کر رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ یہاں پہ مردار ہوگا، یہ یہاں پہ ہوگا، یہ یہاں پہ ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں بدر کے اندر شریک تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک بات کو سب چھوڑتے ہوئے دکھائی دیا ہے، ایک اینچ بھی وہ کافر اس جگہ سے پیچھے آگے پیچھے نہیں تھے، بلکہ اسی جگہ پر پڑے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 16 رمضان المبارک ہے، 17 کو چونکہ بدر کا واقعہ مارکا پیش آنا تھا، تو 16 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جھونپڑی رسول اللہ کے لیے بنائی گئی تھی آرام کے لیے، صحابہ کرام نے کہا کہ آپ یہیں پہ رہیں، یہاں پہ سارا منظر آپ لڑائی کا دیکھیں اور آپ جو ہے وہ ہمیں چھوڑ دیں، کافروں کے لیے ہم کافی ہیں، آپ کو میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں آرام فرما ہو اور یہاں سے سارا منظر دکھائی دے رہا ہے، آپ یہاں سے سارا منظر دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندر اللہ رب العزت سے ایک دعا کی ہے کہ اللہ 13 سال تک میں مشرکین مکہ سے لڑتا رہا ہوں، 13 سال تک کہ اللہ مجھے مشرکین مکہ نے لالچ کیا، مجھے مشرکین مکہ نے قید و بند کی، مجھے صحبتیں برداشت کرنی پڑی۔ اے اللہ ہجرت کے بعد، اے اللہ نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد مجھ سے کیا نہ کیا مشرکین مکہ نے، مجھے طائف کی گلیوں کے اندر ڈروایا گیا، مجھے مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا، میرے اوپر رجوعی ڈالی گئی، میرے اوپر پتھر مارے گئے، مجھے لہو کیا گیا، لیکن اے اللہ میں آج یہ ساری کی ساری جمع پہنچی جو میں نے کمائی ہے، جن کے اوپر میں نے محنت کی ہے، دن رات میں نے ایک کیا ہے، جن کو صفا کے چبوترے سے میں نے اس مقام تک پہنچایا ہے، آج کی لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، پرعزم ہیں۔ اے اللہ یہ سارے کے سارے لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں، اے اللہ مجھے جو نظر آ رہا ہے، مجھے جو دکھائی دے رہا ہے، اللہم اے اللہ اگر یہ جماعت نہ ہوئی، اگر یہ جماعت نہ ہوئی، اگر ان تہلک
اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی، یہ صحابہ کرام کے مقدس شخصیات اگر ہلاک ہو گئے، یہ 312 لوگ اگر ہلاک ہو گئے، تو لاکھوں پر امر زمین پر، روح زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس التجا کو اور روایات کے اندر لکھا ہے کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ دعا کر کے خاموش نہیں ہو گئے، بلکہ رات سے لے کر فجر کی تہجد کی نماز تک، حتیٰ کہ فجر کی اذانوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل رو رو کر مٹی پر پیشانی مبارک رکھ کر رو رو کر یہ دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی، اگر یہ لوگ ہلاک ہو گئے، اگر یہ میرے صحابہ ہلاک ہو گئے، اگر یہ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، ایک جواب ملتا ہے، اور دشمن کو بھی ایک جواب ملتا ہے کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس موقع پر ہلاک ہو جاتے تو دنیا کے اندر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ملتا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ دین بچا ہے، اگر یہ ایمان بچا ہے، اگر یہ قرآن محفوظ ہے، اگر یہ دین کا ہر جز محفوظ ہے، اگر دین کا ہر پہلو محفوظ ہے، نماز، روزہ، حج، زکات اور ساری کی ساری دینی عبادات، ساری کی ساری چیزیں، نبی کی ایک ایک سنت، ایک ایک تعلیم اگر محفوظ ہے تو یہ کس کے ذریعے سے ہے؟ یہ کس کی قربانی کے ذریعے سے ہے؟ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ ہمیں اس سے سبق یہ نہیں ملتا ہے کہ یہ کن لوگوں کی وجہ سے ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی وجہ سے ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی قربانیوں کی بدولت ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس طور پر کی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر صحابہ کرام اور مسلمانوں کو پڑاؤ کی جگہ ملی، قبضے کی جگہ ملی، جو سائڈ ان کو ملی وہ ریتلی زمین تھی۔ کیا تھی؟ ریتلی زمین تھی۔ دوسری طرف جو تھی وہ مٹی کی جگہ تھی، مٹی وہاں پر موجود تھی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ریت کے اندر قوم پھسل جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ قوم پھسل جاتا ہے۔ ریت کے اندر قوم جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے، اور مٹی کے اندر جو ہے وہ قوم جمع رہتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے بارش کے قطروں کو نازل کر کے، بارش کو اٹھا کر مسلمانوں کو ایک مسلمانوں کے لیے مدد کا ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ بارش کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کی۔ بارش نازل جب کی تو مسلمانوں کی جگہ ریتلی تھی، وہاں پہ جو ہے وہ، اور دوسری طرف جو جگہ تھی وہ مٹی کی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قایا ہی بدل دیا، یہ نظام ہی بدل دیا۔ وہ مسلمانوں کی جو جگہ تھی، مجھے بتائیے کہ ریت اور سیمنٹ کچھ نہ کچھ حصہ اگر جہاں پڑا رہے وہاں بارش بھی نازل ہو جائے، وہ جگہ مضبوط ہو جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے؟ وہ مضبوط ہو گئی جگہ، مسلمانوں کے پاؤں جم گئے۔ اور دوسری طرف مٹی تھی، مٹی پر جب بارش پڑی تو مٹی پر جب بارش پڑے تو کیچڑ بن جاتا ہے یا نہیں بن جاتا؟ اس پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے بارش کے ذریعے مسلمانوں نے کیا کی ہے؟ مدد کی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہ رہے تو شاید ہی یہ نظام ہی نہ چلے، شاید ہی یہ جماعت ہی نہ چلے، شاید ہی یہ جو ہے وہ مشن ہی نہ چلے۔ یاد رکھنا، اللہ رب العزت کسی فرد کا محتاج اس دین کے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کسی شخصیت کا محتاج اس دین کے لیے نہیں ہے، اس اسلام کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس دور کے لوگوں نے، آپ نے دیکھا ابرہہ کا لشکر، آپ نے دیکھا اس دور کے بہت سارے دعوے دار تھے، دعویٰ کرنے والے تھے کہ ہم بیت اللہ کے محافظ ہیں، ہم اسلام کے محافظ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم نے بیت اللہ کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن جب ابرہہ کا لشکر آیا تو انہوں نے وہی کام کیا کہ جو یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ فقاتلا انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں پہ ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے، آپ چلے اور آپ کا کام چلے۔ وہی مشرکین مکہ نے، وہی بیت اللہ کے دعوے داروں نے کیا ہے کہ کہا کہ اب جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں، رب جانے اور بیت اللہ جانے۔ اللہ نے کہا کہ یہ بیت اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ مسجد اقصی کسی فوج
کسی تنظیم، کسی اسلامی ریاست کی محتاج نہیں ہے. اللہ نے ایک چھوٹا سا پرندہ ابابیل کے ذریعے اس ابرہہ کے لشکر کو ایسے ہلاک کیا کہ جیسے لکڑیوں کے اندر روایات کے اندر آتا ہے جیسے کہ لکڑیوں سے نکلنے والا بھوسا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بھوسا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے غار کے اندر حضرت ابوبکر حضرت عمر کی مدد کس کے ذریعے کی تھی؟ کس کے ذریعے کی تھی؟ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ان کا جو ان سے اللہ رب العزت نے مدد نہیں لی. مکہ کے اندر بھی چھپنے کی جگہ تھی، مکہ کے اندر بھی جگہ موجود تھی، لیکن اللہ رب العزت نے غار سور کے اندر یہ دین کا کام، یہ حفاظت کا کام، یہ نبی کے محافظین کی شمار ان مکڑیوں سے یہ کام لینا تھا. اللہ رب العزت نے مکڑیوں سے لے کر دکھایا. تو یہاں پہ مسلمانوں کو بدر کے اندر کیا ہوئی ہے؟ مقابلہ کیسے ہوا، فوج کیسے لڑی، پہل کس نے کی، شروع کیسے ہوئی، انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعہ المبارک میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کس دلجمی کے ساتھ، کس جرأت اور بہادری کے ساتھ بدر کا معرکہ لڑا ہے اور بدر کے اندر مسلمانوں کو کیسے فتح ہوئی ہے. اور اقبال بھی یہ کہنے پر مجبور ہوا ہے جب بدر کا منظر اقبال کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ یہ بدر کا واقعہ کوئی آخری واقعہ نہیں ہے، بلکہ مسلم حکمران اگر سمجھ جائے تو یہ بدر کی مدد اور نصرت آج بھی نازل ہو سکتی ہے، یہ مدد اللہ کی آج بھی اتر سکتی ہے. اس لیے کہ بدر کے موقع پر وہی اللہ تھا، آج کوئی تبدیل ہو گیا. وہی اللہ ہے یا نہیں؟ تو ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مدد ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اقبال کہتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر. فضائے بدر کیا ہے؟ فضائے بدر یہی ہے کہ سب سے پہلے آپس میں اتفاق اور اتحاد، اس کے بعد دشمن کے مقابلے کے لیے عزم، نہ اسلحہ دیکھنا، نہ مال دیکھنا، نہ سامان دیکھنا، نہ کھانے پینے کی چیزیں دیکھنا، نہ تجارت دیکھنا، کچھ بھی نہیں دیکھنا، صرف اللہ کی مدد دیکھنا. اقبال کہتا ہے کہ یہ جذبہ تو پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر. فرشتے تیری نصرت کو آج بھی اتر سکتے ہیں قطار گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی کوئی فرشتے اتر سکتے ہیں، لیکن مسلم حکمرانوں کو جاگنا ہوگا، بیدار ہوگا. ہم اس پیغام کے ذریعے سے، ہم اس اجتماع کے ذریعے سے کہنا چاہتے ہیں کہ کتنے دن ہو گئے، آج ہفتے کے قریب ہو چکا ہے، نیتنیاہو نے معاہدہ کر لیا تھا. افواج جو حماس کے مجاہدین جا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کے اس ظالم حکمران نیتنیاہو کی طرف سے اور اس ظالم ریاست، اس دہشت گرد ریاست اسرائیل کی طرف سے مسلسل غزہ کے اندر بمباری جاری ہے. ہم اس کی جتنی بھی مذمت کرتے ہیں، جتنی بھی مذمت کی جائے اس کی کم ہے، اور اپنے حکمرانوں سے، اسلامی ریاست کے حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے کردار ادا کیا تھا، 7% کا کردار ادا کیا تھا. آپ وہاں پہ بیٹھے تھے، اقوام متحدہ کے اندر اگر یہ بات طے ہوئی تھی، اگر عالمی میڈیا اور عالمی عدالت کے اندر اگر یہ بات طے ہوئی ہے تو اس کی جو تجزیہ اڑ رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ قرارداد پیش کرتے ہیں کہ غزہ کے اندر معاہدے کے بعد اس ظلم کو بند کیا جائے. آپ اس قرارداد کو منظور کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مسلم حکمرانوں کو غیرت ایمانی، جذبہ جہاد عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.